بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 8 سپٹمبر ہے اور دن ہے سوار کا۔ آج ویسے تو سعد رسول صاحب کے ساتھ میں نے سپریم کورٹ کے اندر دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی اس پر بات کرنی تھی، لیکن اس پہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ پہلے ایک واقعہ ہوا ہے اڈیالہ کے باہر، واقعہ کیا ہوا ہے ساتھ میں تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں۔ ساتھ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام اس وقت جو ایک عمران خان کی، ویسے تو ظاہر ہے تینوں بہنیں عمران خان صاحب کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن ایک بہن جو میڈیا سے انٹریکٹ کرتی ہیں صرف عمران خان کے پیغام کے حد تک، وہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں کرتی ہیں، وہ صرف عمران خان صاحب کا پیغام باہر آ کر بتاتی ہیں۔ اور اس وقت پوری تحریک انصاف میں سے کسی ایک شخصیت جن کی کریڈیبلٹی ہے تو وہ علیمہ خانم صاحب ہیں، وہ اندر بھی جا کر عمران خان کو سچ بتاتی ہیں اور باہر آ کر بھی جو عمران خان کہتے ہیں وہ ایک ایک لفظ سچ بتاتی ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ عمران خان کے بیانیے کا بوجھ اس وقت اگر باہر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ علیمہ خانم بھی اٹھا سکتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اب واضح طور پہ ہمیں نظر آیا کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ صحافی جاتے ہیں، اور جن صحافیوں کا پتہ ہے سب کو کہ وہ کن سیٹ اپس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ صحافی 25 ماہ ہو گئے عمران خان کو جیل گئے ہوئے، وہ صحافی 25 ماہ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ پہلی بار ان کو دیکھا گیا آج سے کوئی یعنی آج منڈے ہے نا، پچھلے منگل کو پہلی بار دیکھا گیا۔ منگل کے بعد دوسری بار ان کو دیکھا گیا جمعے والے دن، جس دن علیمہ خانم صاحبہ کو جو ہے وہ انڈا مارا گیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ جس دن علیمہ خانم صاحبہ کو انڈا مارا گیا اس دن بھی علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی گئی، اور اس کے بعد میں نے ساتھ 2 ویڈیوز کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جو اگلی ہیئرنگ ہوگی یا اگلی عمران خان سے ملاقات ہوگی اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی کے کارکنان کیونکہ آلریڈی اشتعال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے، تو یہ واقعہ کروایا جائے گا۔ اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت نا اس نظام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ علیمہ خانم جو اندر مل کے آتی ہیں اور باہر بات کرتی ہیں، تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور پھر علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ جو کارکنان جاتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ وہ پوری ایک ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، پورا دن چلتی ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آج ہمارے کچھ کورٹ رپورٹرز جو ہیں، ایک کورٹ رپورٹر جو ہیں وہ بھی وہاں پہ چلے جاتے ہیں، حالانکہ ساتھ آج کا دن وہ دن تھا جب عدالتی سال کا آغاز تھا، اور پورے سال میں بطور کورٹ رپورٹر ہم 2 موقع ہم مس نہیں کرتے، 2 موقع ہم کورٹ رپورٹر کبھی بھی مس نہیں کرتے، 3 موقع۔ ایک جب عدالتی سال کا جس دن آغاز ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے، میں دیکھنے والوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اس دن تمام ججز موجود ہوتے ہیں اور ہماری چائے پہ ججز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، یعنی جب وہ عدالتی سال کا آغاز ہوتا ہے، فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے، جسٹس ایجنڈا بتاتے ہیں کہ اس سال پچھلے سال ہم نے یہ کیا، اگلے سال کا ہمارا یہ ایجنڈا آئٹمز ہیں۔ لیکن ہمارے لیے زیادہ جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن ہوتا ہے جس دن ہماری تمام سپریم کورٹ کے ججز سے ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ اس دن تمام ججز موجود ہوتے ہیں، عدالتی سال کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اور چائے پہ ہماری آدھا گھنٹے بھی بات ہو جاتی ہے، گھنٹے بھی ججز سے بات ہو جاتی ہے، 2 منٹ بھی مل جائیں تو۔ آج ویسے ساتھ ہم نے بس منتظر تھے کہ آزاد ججز کب آئیں گے، ان سے ملے، دونوں ہاتھوں سے ملے، اور ظاہر اچھا لگتا ہے جو آزاد ججز ہیں، حلف صفا کرنے والے ججز ہیں، ان سے ملے۔ اچھا، دوسرا موقع ہم پورے سال میں مس نہیں کرتے جب نئے ججز کی ایلیویشن ہوتی ہے، کیونکہ اس دن بھی ہماری اسی طرح سے ججز سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور تیسرا موقع یہ ہوتا ہے کہ جس دن کوئی جج ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے، اس دن بھی ججز سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ 3 موقع ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی گیا سے گیا کورٹ رپورٹر بھی نا جو پورا سال سپریم کورٹ نہ جائے، وہ یہ 3 موقع مس نہیں کرتا۔ بلکہ میں آپ کو ذاتی بات ہے وہ یہ کہ کل رات ساری رات میٹنگ چلتی رہی عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ آن لائن اور ٹیم کے ساتھ، کیونکہ آج ہم جو فلڈ کا ہے، کیونکہ آج ٹیلی تھون ہے، شاید ہم آپ کو بھی اس میں ریکویسٹ کریں کہ آپ بھی آئیں اس میں کوئی دیر کے لیے۔ ضرور انشاءاللہ۔ تو آج ہماری کیونکہ وہ 5 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے، ابھی 8 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک، تو اس میں میں کافی بزی تھا۔ عمران بھائی کے ساتھ کام کرنا نا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی ذمہ داریاں دے دیتے ہیں، پوری رات میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ میٹنگز میں رات۔ لاسٹ جو ہماری میٹنگ ہوئی نا، میں تھا، اسد چودھری صاحب تھے، وسیم ملک صاحب تھے، لاسٹ میٹنگ ہماری ہوئی صبح کوئی 6 بجے تقریباً عمران بھائی کے ساتھ۔ میں نے رات یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے کیونکہ صبح سپریم کورٹ جانا ہے، اور میں نے کہا کہ وسیم ملک صاحب سپریم کورٹ کے بالکل قریب رہتے ہیں، تو میں نے کہا جی میں وسیم ملک صاحب کے پاس جا کے ٹھہروں گا تاکہ صبح میں مس نہ کر جاؤں۔ 6 بجے میں میٹنگ سے فری ہوا، سوتے سوتے مجھے 7 بج گئے، اور پورے 9 بجے مجھے وسیم ملک صاحب نے جگا دیا، یعنی 2 گھنٹے میں سے سویا، لیکن وسیم ملک کے پاس سویا کہ یار تاکہ یہ نہ ہو کہ مس نہ ہو جائے، سپریم کورٹ نہ مس، اتنا امپورٹنٹ تھا۔ لیکن ہمارے کورٹ رپورٹر جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اڈیالہ کے باہر۔ یہ پہلے سے پتہ تھا کہ آج پی ٹی آئی کے کارکن غصے میں ہوں گے کہ عمران خان کی بہن کے اوپر حملہ ہوا، اور پھر جس طرح سے پولیس نے حملہ کو بھگایا، جو کچھ کیا، وہ ظاہر ہے اس پہ ہر بندہ افسردہ ہے، اور پی ٹی آئی کے کارکن تو زیادہ غصے میں تھے۔ اب آج ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وہ کورٹ رپورٹر جو ہیں، اور میں بار بار اپنے ولاگز میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہوگا واقعہ، اور اس کی آڑ میں پی ٹی آئی والوں کی پکڑ دھکڑ ہوگی، باہر روکا جائے گا کہ آئندہ کوئی کارکن آ جائے۔ آج وہی ہوا۔ آج ہوتا یہ ہے کہ وہ رپورٹر جو ہیں وہ
علیمہ خانم صاحبہ کی، یہ ہر ایک کو جرنلسٹک ایتھکس کا پتہ ہے کہ پریس کانفرنس جب ہو جاتی ہے تو سوالات بعد میں ہوتے ہیں. ابھی پریس کانفرنس انہوں نے شروع نہیں کی، بسم اللہ پڑھی انہوں نے. علیمہ خانم صاحبہ نے شروع کرنے سے پہلے وہ کورٹ رپورٹر جو ہیں جن کو آج سپریم کورٹ ہونا چاہیے تھا، پورے سال میں آپ اور ایک دن بھی نہ جائیں، 364 دن نہ جائیں، ایک دن کوئی کورٹ رپورٹر مس نہیں کر سکتا اور وہ یہ دن ہے. لیکن ان کی ڈیوٹی جو ہے شاید آج وہاں پہ لگی ہوئی تھی، تو وہ پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. اور اب وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گالی دیتے تھے. اب آپ عمران خان کی بہن کو جس کا پولیٹیکل کوئی کردار نہیں اس کو گالی دیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ کارکن مشتعل ہوں گے. اب یہاں پہ بھی دو باتیں آ رہی ہیں. ایک یہ آ رہی ہے کہ ان کو کیونکہ وہ کچھ لوگ آگے بڑھے کہ تم نکلو یہاں سے، تو اپنے ہی وہاں پہ کچھ رپورٹرز یا لوگ موجود تھے جو ان کو سیکیور کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ ان کو اوپر ان کے گر گئے کہ ان کو کوئی مارے نہیں اوپر سے، اور ان کو وہ بچا کے لے گئے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہاں پہ ان کو تھپڑ مارے گئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، کون ان کو بھیج رہا ہے، کس ایجنڈے پہ بھیجا، ہمیں تو پہلے پتا تھا. لیکن جو مرضی ہو جائے، اگر پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن نے ان کو تھپڑ مارا ہے، ان پہ ہاتھ اٹھایا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. وہ گالی بھی دے رہا ہے نا، آپ اس کی گالی کو ریکارڈ کریں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیں، وہ ایکسپوز ہو جائے گا، ڈسکریڈٹ ہو جائے گا. آپ اور علیمہ خانم صاحبہ نے یہ کہا کارکنان کو کہ جذباتی نہ ہو، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے افیکٹ ہوں گی. آپ دیکھیں ہوا کیا. اب یہ بات تو ہم نے کہہ دی کہ اگر ان پہ تشدد ہوا ہے، ان کو تھپڑ پڑا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے، اور جس نے تھپڑ مارا ہے اس کو گرفتار بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں اصولاً تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے جو یہ علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. یہاں تو 26 نومبر کی کارروائی نہیں ہوئی، اس کی کیا کارروائی ہوگی کہ آپ زبانی کلامی کسی کو کچھ کہہ رہے ہیں تو. لیکن بہرحال پی ٹی آئی اس ٹریپ میں، اگر کسی نے تھپڑ مارا تو ٹریپ میں آ گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کو ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ وہ لوگ جنہوں نے ارشد شریف صاحب کی بے دردی سے شہادت اور قتل کی مذمت نہیں کی، وہ بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہو گیا صحافت کے اوپر. تو اب ساتھ صاحب یہ تو ہو گیا یہ واقعہ. اب آگے میں نے آپ کا جس پوائنٹ پہ موقف لینا ہے نا اس پہ ہم آتے ہیں. اگر میں 1 سے 1.5 منٹ میں میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ علیمہ خانم صاحبہ نے جو ہے وہ، اچھا یہاں پہ یہ بتا دوں کہ کچھ وہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار بھی ہوئے ہیں، اور وجہ میں نے آپ کو بتا دیا وہی ہے کہ توجہ ہٹائی جائے جو عمران خان کا پیغام ہے، اس سے پی ٹی آئی کو دکھایا جائے کہ صحافت میں حملہ آور ہے. اور خبریں کیا چل رہی، صحافی نے بائک آؤٹ کر دیا علیمہ خانم کی پریس کانفرنس کے. پہلے تو آپ کو لائیو چلاتے ہیں، عمران خان کا نام لینے کی اوقات نہیں ہے، تصویر چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اب اجے علیمہ خانم صاحبہ نے سب سے پہلے تو کہا کہ عمران خان صاحب کی صحت الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے قتل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان سے آج ہم نے کہا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ کو خدا نخواستہ قتل کر دیا جائے گا. اور عمران خان نے کہا کہ میری زندگی کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں. عمران خان نے کہا کہ سلاح پر بہت فکر مند تھے، سب پاکستانی کو پیغام دیا کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں. کے پی کے میں آپریشن کے حوالے سے انہوں نے پھر کہا ہے کہ رکنا چاہیے، ڈرون حملے رکنے چاہیے. اور انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف سازش ہے. اور انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کو کہیں کہ اگر اس نے یہ آپریشن نہ رکوایا تو چند ہفتے بھی پی ٹی آئی کی حکومت نہیں چل سکے گی. اور عمران خان کہتے ہیں جب تک میں باہر تھا میں نے آپریشن نہیں ہونے دیا، پولیس والے ہمارے شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے، بھائی ملک ہے، اور جس طرح سے افغانیوں کو بے دردی سے پکڑ کے گھسیٹ کے نکالا جا رہا ہے یہ ظلم ہے. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور افغانستان جائے، ان سے بات کریں. بلوچستان پر انہوں نے بات کی، گندم اسکینڈل پر انہوں نے بات کی، چینی اسکینڈل پر انہوں نے بات کی. ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے، بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، بکس نہیں دینے دی جا رہی، ڈاکٹر تک رسائی نہیں ہے. اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ اس سارے معاملے کو آپ سپریم کورٹ لے جائیں. ساتھ ساتھ سوال اس میں سے میرا امپورٹنٹ ہے، باقی تو ظاہر ہے انفارمیشن ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، ہاں علیمہ خانم صاحب نے کہا ہے کہ یہ جب آپ کوئی بات کرتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کو قتل کرنے کا فیصلہ ہو گیا، سازش تیار ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے پوچھیں ہم بہنیں ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کے پاس اوتھینٹک رپورٹ ہے کہ ان کو جو آپ کہتے ہیں کہ ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا، تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں انفارم کریں کہ آپ کو کن سورسز سے پتہ چلا ہے. ورنہ وہ کہتی ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ صحت خراب ہے، تو صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اور یہ باتیں بھی وہ کہتی ہیں کہ آپ جب کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اپنے ولاگز میں یہ باتیں نہ کیا کریں کہ ان کے قتل کا فیصلہ ہو گیا. دیکھیے صدیق بھائی، آپ کی اجازت سے اس پہ صرف 2-3 چھوٹی چھوٹی گزارشات. سب سے پہلے تو آپ کو یاد ہے جس دن عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، اور وہ جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ڈائری پکڑ کے بنی گالا چلے گئے، تو اس رات کو آپ کو وہ ویڈیوز اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی یاد ہوں گی کہ اس رات لبرٹی چوک لاہور میں بھی ایسے لوگ جن کو بلایا نہیں گیا تھا، جن کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور قومی ترانہ پڑھا گیا. اور کراچی میں ایک بڑی
زبردست ویڈیو ہے جہاں پہ کراچی میں ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے قومی ترانہ پڑھا اور سب لوگ عمران خان صاحب کے لیے اور اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف نکلے ہوئے تھے. یعنی پی ٹی آئی کے سپورٹرز تھے جو بغیر کسی لیڈرشپ بغیر کسی بندے کی کال کے وہ خود نکلے. اور اگلے دن عمران خان صاحب نے پارلیمان آنا تھا اور اس سے پہلے سب لوگوں کا خیال تھا, اس حکومت وقت کا خیال تھا کہ اب تو ختم ہوگی یہ کہانی, ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دیا ہے, طاقت بھی ہمارے ساتھ ہے اور کیونکہ طاقت ساتھ ہے تو شاید لوگ بھی ساتھ ہوں گے اور اب سے ہماری عزت ہوگی. تو اگلے دن تک ماحول تبدیل ہو چکا تھا, طاقت کو بھی یہ سمجھ آ گئی تھی کہ کل رات کو جتنے لوگ نکلے ہیں یہ ہمارے گلے پڑ جائے گی کہانی, جو آج تک بائی دا وے چل رہی ہے, اس دن کے بعد سے آج تک چل رہی ہے. تو عمران خان صاحب جب پارلیمنٹ کے اندر انٹر کر رہے تھے تو ایک ویڈیو ہے جس میں ان سے پوچھا گیا کہ خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے, اور انہوں نے سوال نہیں سنا, جس میں انہوں نے جواب دیا کہ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے. اتنا سا انہوں نے جواب دیا اور آگے چلے گئے. گزارش یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ واقعی 3 چیزیں اللہ کے ہاتھ میں, قرآن مجید سے لے کے آپ ساری چیزیں سن لیں, 3 چیزیں کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہیں, اللہ کے ہاتھ میں. ایک زندگی موت, کسی کو نہیں پتا. جو لوگ بھی عمران خان صاحب کو کی زندگی کے بارے میں اس طرح کی کوئی پلاننگ کر رہے ہیں, خواہش کر رہے ہیں, ان کو اپنی اگلی سانس کا نہیں پتا تو کسی کی کیا بات کریں. اور عمران خان صاحب جیسا شخص جس کے لیے اتنے لاکھوں لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہوں, جن کے لیے ہم نے خانہ کعبہ سے ویڈیوز دیکھیں, مدینہ منورہ سے ویڈیوز دیکھیں, روتی ہوئی ماؤں کی. کربلا گئے ہوئے تھے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے جو دیکھتا تھا مجھے کہتے تھے دوبارہ آپ دعا کروائیں عمران خان کے لیے. کہتے ہیں میں انہیں کہتا تھا کہ میں نے کیا, کہتے ہیں ایک بار پھر دعا کروائیں. تو اب امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ نجف میں عمران خان کے لیے دعائیں ہوتی رہیں. یہ بات تو اللہ ہر جگہ موجود ہے. جو لوگ سیلاب میں پھنسے رہے, آپ ان خواتین کی بوڑھی ماؤں کی ویڈیوز دیکھیں جو عمران خان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں, جن کے بچے 9 مئی اور دیگر کیسز کے اندر اٹھائے گئے, ان کی پچھلے 2-2.5 سال کے اندر اتنی ویڈیوز ہیں کہ لوگ رو رو کے عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو ہمیں اس عقیدے کے اوپر قائم رہنا چاہیے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں, اور جس شخص کے لیے اتنی دعائیں کی گئی ہوں ایک ملک کے اندر, غریبوں نے کی ہوں, مفلسوں نے کی ہوں, مظلوموں نے کی ہوں, تو اس کی زندگی کو انشاءاللہ تعالی کوشش کے باوجود اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ نے گولی تو چلا دی تھی نا, گولی تو ایک دفعہ چل مارنے والے گئی تو تھی, مار دیے تھا, ایک دفعہ وہ ٹانگ میں لگی, تھوڑی سی اوپر لگ جاتی, تھوڑی سی اوپر لگ جاتی, اس سے کیا فرق پڑتا, گولی تو آپ ایک دفعہ چلا چکے ہیں. بالکل. تو عمران خان صاحب کی زندگی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں, سب سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں. 3 چیزوں کا میں نے ذکر کیا, تو میں صرف گزارش کرتا چلوں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں. آپ کسی کا رزق بند کرنے کی کوشش کریں, آپ نے کوشش کر لی پچھلے 2-2.5 سال کے اندر کہ وہ تمام لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کی فیکٹریاں بند کر دیں, ان کے کاروبار بند کر دیے, ان کو اٹھا کے لے گئے, ان کو ملک سے بے دخل, وہ ملک سے ان کو جانا پڑ گیا, لیکن کسی طریقے رب کائنات ان کو اور ان کے بچوں کو آج بھی روٹی دے رہا ہے. چلیں پہلے جتنی نہیں مل رہی, کچھ کم مل رہی ہوگی, لیکن آج بھی وہ سچ پہ کھڑے ہیں اور ان کو ان کا رزق مل رہا ہے. عزت, آپ نے عمران خان صاحب تو اس کے اندر سب سے بڑی پرسنالٹی ہے کہ آپ نے ہر قسم کی کیریکٹر اسیسنیشن کر لی. آپ نے کہا یہ پلے بوائے تھا, آپ نے کہا یہ کرپٹ تھے, آپ نے کہا وہ, آپ نے عدت جیسے کہ مقدمے چلوا لیے. القادر یونیورسٹی کو آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کہنا شروع کر دیا, آپ نے گھڑیاں پکڑ لیں, آپ نے پیسہ لگایا, سوشل میڈیا, کالا چینل, سفید چینل, پیلا چینل, پورا میڈیا خرید لیا, عدالتوں سے فیصلے کروا لیے. تو اس کی عزت میں کیا کمی ہوئی؟ عزت ذلت اللہ دینے والا ہے, رزق اللہ دینے والا ہے, اور زندگی موت کا فیصلہ اللہ کرے گا. سو میں علیمہ صاحبہ کی آواز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ اگر واقعی کسی کو کچھ پتہ ہے تو اس کو بات کرنی چاہیے تاکہ کوئی سد باب کیا جا سکے کسی ایسے پلان کا جس سے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی اور ان کے تمام سپورٹرز کو جو پاکستان میں اور دنیا بھر میں ہیں, اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ایک ایسا شخص جس نے UN میں جا کے کہا کہ آئی تھنک ٹو مائی سیلف کہ اگر میں سوچتا ہوں کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہو گیا تو ہم کیا کریں گے, تو اس کا واپس جواب تھا وی ول فائٹ, وی بلیو ان لا الہ الا اللہ, ہم لڑائی کریں گے. اور کیونکہ ہم اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں, تو اگر آپ واقعی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں تو اس بات کو آپ کو علم ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو
دنیا والوں کے کچھ بھی کر لینے سے کوئی نہ ان کی عزت کو نہ ان کی زندگی کو کوئی فرق پڑے گا, اور وہ لوگ جو ان کے لیے کھڑے ہیں اور جن کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے ان کے رزق کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ کی دینے والی چیزیں ہیں, اور فیملی کی ان جذبات کو تھوڑا سا سمجھ کے ہمیں کیئرفلی بات کرنی چاہیے. نیچرلی فیملی اس پہ پریشان ہوتی ہے, جو باقی لوگ ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں. آپ جانتے ہی ہیں, چلتے پھرتے ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سنا ہے کہ عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے, اللہ کرے کوئی مہربانی ہو, کوئی وہ باہر نکلیں, خیریت سے باہر آئیں. تو لوگ جینوئنلی پریشان ہیں, ہمیں کیئرفل ہونا چاہیے ان باتوں کے بارے میں, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یہ کوئی دے نہیں سکتا اور کوئی لے نہیں سکتا, یہ اللہ کے کام ہے. دوسری بات, معذرت, دوسری بات, اگر آپ آج کی صرف آج کے دن پہ, اور میں جانتا ہوں کہ ہم عدالت پہ ہم تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ وقت ہے وہ ہم علیحدہ کریں گے, لیکن اگر ہم آج کے دن کی تھوڑی فہرست بنا لیں. آج کے دن صبح جوڈیشل کانفرنس ہوئی, جس کو فل کورٹ بھی وہی ہے اور جوڈیشل کانفرنس بھی وہی ہے. آج کے دن سیلاب زدگان ابھی بھی بے گھر ہیں, آج بھی حکومت اتنی لاچار ہے جتنی پہلے تھی. آج کے دن عمران خان صاحب نے کچھ بڑی ضروری باتیں کیں, جس کے اندر کے پی کا آپریشن, دیگر اس طرح کی بڑی ضروری باتیں ہیں جن کے اندر لوگوں کی جان و مال, زندگیوں کا, آنے والے دہائیوں کا فیصلہ ہونا ہے کہ آپریشن ہوگا تو لوگوں کی زندگیاں کیسے چلیں گی, نہیں ہوگا تو کیسے چلیں گی, کے پی گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو کیسے چلیں گی, نہیں ہوگی تو کیسے چلیں گی. یہ ایک بڑی ضروری بات تھی. آج کے دن علیمہ خان صاحبہ کی ویسے ملاقات ہوئی جس کے اندر عمران خان صاحب کی صحت اور دیگر چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کے اگر جوڈیشل کانفرنس پہ بات ہوگی تو کوئی عدالت کے حق میں بات نہیں کرے گا, حکومت اور طاقت کے خلاف بات ہو رہی ہوگی. اگر کے پی کے اندر آپریشن کے اوپر جو عمران خان صاحب کا میسج ہے, فلڈ کے اوپر کے پی کے اندر آپریشن کے اوپر بات ہوگی یا فلڈ کے اوپر بات ہوگی تو حکومت کے خلاف بات ہوگی, طاقت کے خلاف بات ہوگی. اگر پنجاب کے سیلاب پہ بات ہوگی تو طاقت کے خلاف بات ہوگی. اگر عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر, ان کو جو جیل میں رکھا ہوا اس پہ بات ہوگی تو طاقت کے خلاف بات ہوگی. یہ تمام ضروری باتیں چھوڑ کے اگر ہم کس نے کس کو گالی نکالی اور کس نے کس کو تھپڑ لگا دیا, اگر یہ خبر بن جائے, ابھی آپ ٹویٹر اگر دیکھ لیں تو یہ سب سے زیادہ چیز ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے. ہوا تھا, نہیں ہوا تھا, کس نے بھیجا تھا, کیا ہوا, کیا گالی نکالی, واقعی تھپڑ مارا, نہیں مارا, ایف آئی آر کٹنی چاہیے. آپ اور میں بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو مارا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم اس وقت جو بھی 15-20 منٹ کی ہم گفتگو کریں گے اس کے اندر سے ہم نے آلریڈی اس کے اوپر 2-3 منٹ بات کر لی کہ تھپڑ مارنا چاہیے, نہیں مارنا چاہیے, مذمت کر. جب طاقت کا یہی اور اس حکومت کا یہی تو آبجیکٹو ہے کہ ایک ایسا دن ہو جس میں عمران خان بیان دیں, جی سر, سیلاب ابھی چل رہا ہو, جی سر, آپریشن کے اوپر عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہوں, جوڈیشل کانفرنس ہو, اس میں ایسی لاچار باتیں کی جائیں, معذرت چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, ایسی ارریلیونٹ باتیں کی جائیں, ایسی غلط باتیں کی جائیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, انصاف سے کوئی تعلق نہیں, یہ سب ایک دن کے اندر ہو. لیکن ہم بات یہ کر رہے ہوں کہ کیا تھپڑ مارا تھا یا نہیں مارا تھا, کیا گالی دی تھی یا نہیں دی تھی. تو طاقت تو چاہتی ہے, جو ایک میجیشن کا, ایک جادوگر کا ٹرک ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا رولا کر کے دکھاتا ہے, آپ اس رولے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ پیچھے سے کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یا یہ جادو ہے یا یہ کوئی ٹرک اس طرح کا تھا. جو ڈائیورژن ہے, جو ڈسیپشن ہے, وہ یہی تو ڈسیپشن کا پلے ہے کہ وہ آپ کو رولا ڈال کے, کچھ شور مچا کے, کوئی گانا سنا کے, کوئی چیخ مار کے, کوئی بینڈ بجا کے, کوئی ڈھول بجا کے, وہ آپ کو اس ضروری بات سے بالکل سائیڈ لائن کر دے جس ضروری بات میں واقعی پاکستانیوں کی جانیں پھنسی ہوئی ہیں, واقعی کے پی کے آپریشن کے اوپر کھل کے بات ہونی چاہیے, سیلاب پہ بات ہونی چاہیے, ہماری عدالتی اسٹرکچر کیسے چل رہا ہے اس پہ بات ہونی چاہیے, چیف جسٹس صاحب کے جو آج کلیمز تھے ان پہ بات ہونی چاہیے. آج نہیں, کل بھی اسی پہ بات ہونی چاہیے, اگلا ہفتہ, 10 دن, 20 دن, 50 دن, انہی چیزوں پہ بات ہونی چاہیے. لیکن یہ طاقت کا طریقہ ہے, یہ حکومت وقت کا طریقہ ہے کہ وہ اس سب کے درمیان میں ایک چھوٹی سی شرلی چھوڑ دیں جس کے اندر لگے کہ یہ جس کی وجہ سے نیریٹو سارا ڈائیورٹ ہو جائے. اس نیریٹو کے اندر نہ صرف کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کس نے مارا کس نے نہیں مارا, بلکہ یہ کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کیا کر رہے ہیں, کون کس سے لڑ رہا ہے, کہ کس گروپ کا تھا, وہ علیمہ خان صاحبہ کا گروپ کیا ہے, وہ علی امین صاحب کا گروپ کیا ہے, وہ آپس میں کیا کریں گے. بھائی اگر آپ وش لسٹ کریں, میں آپ سے کہوں کہ
یحییٰ افریدی صاحب کی، امین الدین خان صاحب کی، نواز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، پرائم منسٹر صاحب کی کیا وش لسٹ ہوگی کہ آج کیا بات ہو؟ کیا جوڈیشری پہ بات ہونی چاہیے؟ وہ کہیں گے نہیں ہونی چاہیے. کیا عمران خان صاحب کے بیان پہ بات ہونی چاہیے؟ نہیں. کیا ان کی صحت پہ بات ہونی چاہیے؟ نہیں. کس چیز پہ بات ہونی چاہیے کہ علیمہ خان کو انڈا لگا نہیں لگا، جس نے مارا وہ کون تھا، جس نے بعد میں آ کے گالی دی وہ کون تھا، جس سے اوپر چڑھ گیا وہ کون. اگر ہم یہ بات کرتے رہیں گے جو کہ ہم کر رہے ہیں، آپ کی میری بات نہیں، صرف اوور آل معاشرے کے اندر یہ بات ہو رہی ہے. آج رات کے ٹیلی ویژن شوز کے اوپر یہ بات ہوگی، آج سارا دن ٹویٹر کے اوپر یہ بات ہوگی، تو آپ نے وہ وش گرانٹ کر دی جس کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں. بہت اچھا ہو، ضرور ہمیں اس کے اوپر کوئی سد باب کرنا چاہیے کہ جرنلسٹ کا کیا دائرہ کار ہے، وہ کیا بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی جرنلسٹ کسی کو گالی دے دے تو رسپانس کیا ہوگا، ایک میچور پولیٹیکل پارٹی اس کو کیسے دیکھے گی. کیا پارٹی کے اندر ایک ایسی پارٹی جس کے اندر تمام وکلاء حضرات ہیں، سلمان اکرم راجہ سے لے کے بیرسٹر گوہر صاحب سے لے کے تمام لوگ، کیا ان کو نہیں پتا کہ اگر پارٹی کو، جو کہ اب یہ روایت شروع ہو گئی ہے، ویسے تو روایت پہلے سے چل رہی تھی کہ پارٹی کے لوگوں کے اوپر اگر کوئی وربل اٹیک کرے یا کوئی فزیکل اٹیک کر دے، کوئی جوتا پھینک دے، کوئی انڈا پھینک دے، کوئی ٹماٹر پھینک دے، یہ تو طاقت اسی طرح آپریٹ کرتی ہے. جارج بش کے اوپر عراق کے اندر جوتا مار دیا گیا تھا اتنی سیکیورٹی کے باوجود. تو رسپانس کیا ہوگا؟ اس کا پارٹی کا کوئی اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہمیں جتنی بھی لوگ آ کے ڈسرپٹ کرنا چاہیں پریس کانفرنسز کو، میسیجز کو، گالیاں دیں، ہمیں ٹیمپٹ کریں، ہمیں بیٹ کریں کہ نہیں تو آ لڑ لے تھوڑا سا، کوئی دھکا دے دے، کوئی کسی کی بیٹے کو بیٹی کو کوئی گالی نکال دے، کسی طریقے اگر اشتعال دلائے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم اس وقت گتھم گتھا ہو جائیں گے؟ کیا وہ سٹوری بن جائے گی؟ کیا اس کی وجہ سے مزید گرفتاریاں ہوں گی؟ کیا پارٹی کا نیریٹو؟ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جس دن چیف جسٹس صاحب نے اپنی سچ اور جھوٹ ملا کے ایک تقریر کی ہو، جس دن جیسے آپ نے کہا کہ سوال یہ ہو کہ وہ جو ضمیر کے ساتھ کھڑے ہوئے ججز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور امین الدین خان صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ جو آپ نے پیچھے ایک بلڈنگ جس کا آپ نے افتتاح کیا اس کا کیا مقصد ہے اور کیا یہی جوڈیشل پرفارمنس ہے. جس دن یہ بات ہونی ہو کہ واقعی علی امین گنڈاپور صاحب کی کیا پوزیشن ہے اس آپریشن پہ، کیا کریں گے ہم آپریشن کریں گے نہیں کریں گے، افغانیوں کے ساتھ ہماری کیا ریلیشن شپ ہے، لانگ ٹرم پاکستان کی افغانستان کی پالیسی کیا ہے، اس سب کو چھوڑ کے اس بندے کو تھپڑ مارا گیا نہیں مارا گیا، کوئی پولیس والا تھا جو اس کو بچا رہا تھا، کوئی اور تھا جو بچا رہا تھا، یہ ورکرز کس نے بھیجے، یہ تو اتنا ٹیکٹیکل لیول کا سوال ہے. اگر آپ، میں اور پی ٹی آئی سب لوگ مل کے، عوام پاکستان کی مل کے اس بات میں پھنس جائیں گے تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ عید ہے دوسری سائڈ کی. صحیح بات ہے. وہ تو اس میں ایکسل کرتے ہیں، ان کا تو کام ہے یہ کہ وہ ادھر دو بندوں کی لڑائی کروا دیں، اس کے اوپر خبر چلوا دیں، وہ اس سے اس کو تھپڑ پڑوا دیں، وہ اس سے اس کو انڈا پڑوا دیں، وہ اس کو بچا لیں، وہ اس کو نکال لیں، وہ اس کو پولیس والا اسکارٹ دے رہا ہو وہ نہ دے رہا ہو. بھائی یہ کام ہے راول پنڈی پی ٹی آئی کا جو صدر ہے جس کی جورسڈکشن میں یہ ہوا، اور راول پنڈی کا جو جنرل سیکرٹری ہے، یہ اس کا کام. یہ اس لیول سے اوپر نہیں آ سکتی بات. بالکل اس لیول سے اوپر پارٹی، علیمہ خان صاحبہ، سوشل میڈیا، عمران خان، نیوز، ہمارے کام کچھ اور ہیں، کچھ ریئل ایشوز پہ بات کرنی ہمارے کام ہے. مجھے لگا کہ آج کی اس چھوٹی سی شرارت سے وہ تمام چیزیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی وہ مدھم پڑ گئی، اور ہم نے وہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ المیٹاڈور کی وہ بل فائٹ ہوتی ہے نا، جس میں وہ بیل بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور آگے ایک بندے نے لال رنگ کا وہ پردہ پکڑا ہوتا ہے. ہم وہ لال رنگ کے پردے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اس بل کی طرح ہیں جو اس لال رنگ کے پردے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جیسے ہی وہ بیل لال رنگ کے پردے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے، جہاں پہ بھی اس کو ہلایا جائے، تو پھر وہ لڑائی ہار چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر اب اس کا جس کے ہاتھ میں پردہ ہے اس کی مرضی ہے، وہ کبھی دائیں میں ہلانا شروع کر دے، پھر بائیں میں ہلانا شروع کر دے، کبھی اوپر پھینک دے، اور وہ بیل اسی لال رنگ کے پردے کی طرف جائے گا. اور جو ریئل فائٹ چل رہی ہے، جو ارینا جس پہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ایک طرف چلے جائے گی. مجھے لگا کہ آج کی یہ جو ایونٹ تھا جس کو سیٹ اپ کیا گیا علیمہ خان صاحبہ کی اوپر انڈا مارنے سے، جس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے، ہم یہ بات نہیں لیکن دوسری سائڈ تو کھیل ہی ڈرٹی رہی ہے نا ان کا. اگر وہ اس بات پہ
اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ جس دن بھی عمران خان صاحب کوئی سخت بیان دیں گے اس دن ہم علیمہ خان صاحبہ کو گالی دلوا دیں گے تو نیوز وہ بن جائے گی. اگر یہ سٹینڈرڈ ہو جائے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ پھر تو دوسری سائڈ کے پاس گالی دینے والے بھی بہت ہیں, انڈے مارنے والے بھی بہت ہیں, انڈے بھی ان کے اپنے ہیں, اور وہ جو بندہ مرغیاں بھی ان کی اپنی ہیں, اور جو بندہ ایک کی جگہ 2 انڈے مارے گا اس کو آپ 23 مارچ کو ایک میڈل دے دیں گے جیسے آپ نے گھڑی خریدنے والے کو دیا. یہ تو پھر لوگوں کی لائن لگ جائے گی. ہم نے اس لال جھنڈے کے پیچھے نہیں جانا. صحیح بات ہے. وہ ہمیں ٹریپ کرنے کے لیے اس وقت پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں. ان ریئل ایشوز پہ بات کرنے کے یہی چند دن ہیں, یہ جو چند دن اور مہینے, ہفتے اور مہینے آ رہے ہیں, انہی میں کسی وجہ سے عمران خان صاحب سے اب جب کہ ملاقات ہو رہی ہے تو علیمہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں, انہی کی کوئی کلمنیشن اگلے 2-3 مہینے کے اندر کچھ اور فیصلوں میں ہونی ہے. اسی وقت کے اندر عطر من اللہ صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی کر رہے ہیں. تو میری صرف اتنی سی استدعا ہے کہ اس جھنڈے کے پیچھے ہم نے نہیں بھاگنا, ریئل ایشوز پہ ہمیں بات. دیکھیں, ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ کسی بھی ٹاؤٹ سے مس بیہیو کریں گے تو نقصان عوام, پوری پاکستان کی عوام کو ہوگا. وجہ کیا ہے کہ اس عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کی تنخواہیں بڑھ جانی ہیں, یا ان کو پی ٹی وی میں نوکریاں مل جانی ہیں, اور پھر وہ ان کو ستارے بھی ملیں گے اور دیگر چیزیں بھی ملیں گی. چلیں, وہ ایوارڈ کام چلتی رہے, ایوارڈ تو مل جائے, کوئی مسئلہ نہیں. ایوارڈ ویسے ٹکے ٹوکری ہو گئے ہمارے ملک کے جتنے بھی ہیں, لیکن نقصان عوام کے ٹیکس کے پیسے کا ہوگا. وہ جو اعلانیہ خفیہ فنڈ سے سیٹ اپ چل رہے ہیں اس میں ان کی تنخواہیں بھی ڈبل ہو جائیں گی, اور پی ٹی وی میں بھی نوکری مل جائے گی, کسی اور اچھے پرائیویٹ چینل میں بھی مل جائے گی. ساتھ ساتھ میرا آخری سوال یہ ہے, اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ ایک اور بھی چیز آ رہی ہے, ابھی ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, کہ جس دن خواتین نے آ کے انڈے مارے تھے تو یہ جن کے ساتھ آج یہ واقعہ ہوا ہے, یہ اس دن اشارے کر رہے تھے ان خواتین کو, اور یہ ان کے ساتھ تھے. کیونکہ ہوا یہ ہے, میں نے آپ کو بتایا نا, کہ 25 ماہ میں یہ دوسری بار وہاں پہ اڈیالہ گئے جس دن انڈوں والا معاملہ ہوا. اس سے پہلے کبھی اڈیالہ گئے نہیں ہے. آخری میرا سوال یہ ہے, میں اس وقت کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس وقت سوال نہیں کیا کہ آپ سیکوینس میں ایک بات کر لیں. جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف عدالتوں سے فیصلے بھی لے لیے, آئسولیٹ بھی کر لیا, جیل میں بھی رکھ لیا, پارٹی بھی توڑ لی, بی بی پہ عدت کیس جیسا کیس بھی بنا لیا, آپ نے 26 نومبر بھی کر لیا, 9 مئی بھی کر لیا, آپ نے مطلب ہر چیز کر لی, آپ اس کو شکست نہیں دے سکے. تو وہیں پہ پھر اس چیز کو کچھ لوگ یہ جواز بناتے ہیں کہ دیکھیں یہ نظام فرسٹریٹ ہو رہا ہے کہ ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے, ہم نے جو اربوں خربوں استعمال کر لی, اس کی عزت بڑھ گئی. ہر آنے والے دن کے ساتھ روزانہ 20-25 ہزار نیا ووٹر اس کا بڑھ رہا ہے جو 18 سال کی عمر کو لڑکی اور لڑکا پہنچ رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نظام, یہ فرسٹریشن ہی شاید خدا نہ خواستہ عمران خان کی جان کے لیے خطرہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ اس کی جان لے لی جائے. دیکھیے, میں جیسے کہ آپ کی اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں کہ نظام کی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے, اور یہ فرسٹریشن اگلے چند مہینے میں زیادہ تھوڑی نظر آئے گی کیونکہ یہ مہینے بھی بڑے سینسٹیو ہیں. نظام کے لیے یہ مہینے بڑے سینسٹیو ہیں اور اس میں فرسٹریشن تھوڑی زیادہ نظر آئے گی. تو جب جو چیزوں کی شاید پہلے جس پہ ریاکٹ نہیں کرتا تھا نظام, شاید ابھی کرے, کیونکہ یہ بڑے ایک سینسٹیو سا وقت ہے جیسے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ اگلے چند مہینوں کا. دیکھیے, نظام فرسٹریٹ ہو رہا ہے کیونکہ جو ایک چیز نظام کو چاہیے وہ اسے نہیں مل رہی, وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے, وہ لیجٹمیسی ہے. طاقت بھی نظام کے پاس ہے, عدالت بھی نظام کے پاس ہے, انٹرنیشنل الائنسز بھی نظام کے پاس ہیں, دیگر چیزیں بھی ساری نظام کے کنٹرول میں ہیں. پارلیمان کے اندر بھی 2/3 میجورٹی کر لی, الیکشن کمیشن بھی بک گیا, عدالت بھی امین الدین خان کی اور یحییٰ افریدی کی ہو گئی اور سرفراز ڈوگر کی ہو گئی, اور نظام کے پاس ساری چیزیں ہیں. جو ایک چیز نظام کے پاس نہیں ہے وہ لیجٹمیسی ہے, کہ عوام نہ محبت کرتی ہے, نہ اس کو ریگولر حکومت مانتی ہے, نہ اس عدالت کو عدالت صحیح طرح مانتی ہے, نہ اس نظام کی بربریت کو, ظلمت کو ضیاء کیا لکھنا والی بات ہے کہ عوام اس ظلمت کو ضیاء نہیں لکھ رہی. اور چاہت یہ ہے کہ مریم صاحبہ باہر جائیں تو ایک بھیڑ ہو لوگوں کی جو مطلب محبت کے سے پھول پھینک رہے ہوں, اور نواز شریف ایسے کر کے ہاتھ ہلائیں ہلکا سا تو آگے ایک سمندر ہو لوگوں کا, اور جب کوئی دیگر طاقت کے لیے بھی کوئی نعرہ اٹھائے تو لوگ کہیں لبیک. یہی ڈیزائر ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کسی طریقے محبت بیٹھ جائے. تو وہ تو اس وقت اللہ کے کرم سے صرف ایک بندے کے پاس. کیا کریں اس بارے میں؟ آپ نے نہیں اس بندے کو بنایا, میں نے اس بندے کو نہیں بنایا, نظام نے پوری کوشش کر لی کہ وہ کسی طریقے رک جائے. اس بندے کے پاس وہ لیجٹمیسی ہے جو نظام کو چاہیے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس نظام میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے.
یہ نظام ٹیمپٹ کرے گا اس فرسٹریشن میں. اگر میری آپ کی لڑائی ہو جائے, لیٹس سے فار ایگزامپل کہ آپ کی جیب میں ایک چیز ہے لیجٹمیسی جو مجھے چاہیے, اور میں آپ سے بڑی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے مل نہیں رہی, تو میں کوشش کروں گا کہ کوئی طریقہ کر کے آپ کی میری لڑائی ہو جائے جس میں میں آپ کی پھینٹی لگاؤں, کوئی طریقہ کروں گا. اور خاص طور پہ ایک ایسا نظام جو ڈنڈے کی طاقت سے چل رہا ہو, وہ چاہے گا کہ کسی طریقے میں اس میں تھوڑا سا مزید ڈنڈا پھیروں. جیسے کہ 9 مئی کے بارے میں یہ آرگومنٹ ہے کہ یہ فالس فلیگ تھا, انہوں نے خود کر لیا. آج کی جو پروسیڈنگز ہیں, جو علیمہ خان صاحبہ کو فرائیڈے کو انڈا مارا گیا, اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کہا گیا کہ نہیں یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے کر لیا, تو ایک فالس فلیگ کی طرح آپریشن کیا گیا کہ دکھایا گیا کہ پی ٹی آئی نے خود کر لیا ہے. تو ایک آج کا بھی یہ ہے کہ یہ پلانڈ تھا, کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اپنے بھی تھے, کچھ چھپانے والے تھے, کچھ دکھانے والے تھے. اگر آپ فرسٹریشن میں نظام جو اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, خواہ وہ فالس فلیگ آپریشنز ہوں ایز بگ ایز 9th میں, یا چھوٹے موٹے علیمہ خان صاحبہ کے اوپر انڈا پھینکنے کی طرح کی, اگر ہم اس میں انوالو ہو جائیں گے اور اس کو ریئل سمجھ لیں گے کہ یہ لڑائی ہے, ہماری لڑائی یہ ہے کہ علیمہ خان صاحب, اور ہم نہیں کہتے, سوری معذرت, اس میں علیمہ خان صاحبہ کے بارے میں کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی نازیبہ باتیں کرے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن اگر ہم سمجھ لیں گے کہ یہ ریئل لڑائی ہے, کہ یہی وہ لڑائی ہے جو ہم نے جیتنی ہے, تو نظام ہم سے اپنی فرسٹریشن میں, اپنی ڈیسپریشن میں وہ کام کروا لے گا جو وہ چاہتا ہے, کہ اصل ایشو سے آنکھیں ہٹ جائیں. اور آج کس کو انڈا پڑا, کل کس کو انڈا پڑا, اتنے پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں, وہ کل کسی اور کو, وہ کل سلمان, میں نہیں کہہ رہا, معذرت میں نہیں چاہتا کہ ایسے ہو, لیکن کل وہ سلمان صاحب کو پڑھوا دیں, پرسوں وہ ایک دوسری بہن کو پڑھوا دیں, آج شاہریز کو گرفتار کر لیا, کل کسی کو کر لیا. اگر ان ایشوز کی وجہ سے آپ نظام کے ساتھ ایسے الجھ جائیں کہ لارجر ایشوز نہ آپ ایڈریس کریں, تو یہی نظام کی چاہت ہے, یہی وہ کرنا چاہتے ہیں. ڈسٹریکشن اور نوائز کریشن سے وہ اس وقت کو گزارنا چاہتے ہیں جو اگلے کچھ بڑے سینسٹیو مہینے آ رہے ہیں, اور یہ ڈس سروس ہوگی اس وقت میں اگر ہم سیلاب زدگان پہ, ان لوگوں پہ جن کے اوپر کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے, وہ 2 نمبری جو سپریم کورٹ کے اندر کی جا رہی ہے, وہ جو ہماری جمہوریت کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اگر ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے, تو جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو اگر ہم ڈسٹریکٹ ہو گئے کہ انڈا کس نے مارا اور تھپڑ کس نے مارا کے اوپر, تو یہ ڈس سروس ہوگی اور ہمیں یہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس ویڈیو میں اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ سعد رسول صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ میں ہونے والی اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرنی ہے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.